بڑی اہم باتیں کہ واقعہ کربلا ہمیں ایک سبق دیتا ہے، لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہم اس سبق سے فائدہ حاصل نہیں کر پا رہے۔ میں ضمناً ایک بات کروں، ایک ہمارے محسن ہیں، وہ ہر رمضان میں یوم بدر مناتے، تو ایک موقع پر بھی ان کے ہاں جانے کا اتفاق ہوا، انہیں دعوت دی، دوسری مرتبہ بھی انہوں نے بلایا، تو میں نے اور پھر وہ کہیں جی ہم ہر سال مناتے ہیں، تو میں نے ایک سوال کیا کہ جی ایک تو ہے واقعہ بدر، ایک کیا ہے واقعہ بدر، دوسرا ہے بدر کا پیغام، سبق کہہ لیں۔ تو آپ نے واقعہ بدر یاد کر لیا، بدر کا سبق اور بدر کا جو پیغام ہے آپ نے وہ بھی یاد رکھا کہ بدر کا پیغام کیا ہے، بدر کا سبق کیا ہے۔ کیا آپ بھی مال و اسباب سے زیادہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی مدد و نصرت پر بھروسہ رکھتے ہیں؟ یہ چند ایک باتیں ان کو کی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مڑ کے انہوں نے سدیا نہیں۔ ایک ہے واقعہ کربلا، الحمدللہ ہمارے ماشاءاللہ ہمارے بعض لوگوں کو یاد ہے، لیکن دوسرا ہے سبق۔ وہ سبق کیا ہے کہ جو باطل ہے اس سے ٹکرا جانے کا، باطل کے سامنے کھڑے ہونے کا۔ اگر آپ کو یہ لفظ سمجھ میں نہ آئے تو ہر وہ بات جو اسلام کے اصولوں کے خلاف ہو اس کو غلط کہنے کا، غلط کو غلط کہنے کا، برے کو برا کہنے کا، یہ سبق ہمیں ملتا ہے کربلا سے۔ کیا آج ہم نے یہ سبق لے لیا کہ ہم اس راستے پر چلتے ہوئے آج آپ دیکھیں کہ ہر جماعت یہ لفظ اتنا رائج ہو گیا، عام ہو گیا، مستعمل ہو گیا کہ یزید ایک کردار بن گیا، ایک استعارہ بن گیا کہ ہر جماعت کہتی ہے کہ جی فلاں اگلا یزید ہے، اور پھر ہر جماعت جو ہے اسی جس کو اپنے منہ سے یزید کہہ رہی ہے اسی کے ساتھ پھر بعد میں اتحاد بھی ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ پھر بیٹھ کے کھانے پینے بھی لگ پڑتے ہیں۔ تو یہ لوگ استعمال کرتے ہیں اپنے لیے، لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے، لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے۔ بہرحال یہ قربانی کا، وفاداری کا، ایثار کا ایک سبق ہے جس سے ہم اب اگر فائدہ لیں گے، جس کو اگر دل کی گہرائی سے پڑھیں گے تو ہمارے لیے اس میں بہت کچھ ہے۔ اب میں چند ایک بڑی اہم باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ ابتدائی طور پہ ہمیں دو انتہاؤں کا سامنا ہے، اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ جو دشمنی ہے یہ دشمنی کس سے ہو رہی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ان لوگوں کا نام لیا جائے اور ان کو مزید شہرت مل جائے۔ ہم کل تک یہ سنتے تھے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایک اہل علم جو مدعی ہے کہ جی میں عالم دین ہوں، وہ یزید کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جی وہ تو تابعی ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تمہیں یزید نظر آتا ہے، اس کی تم وکالت کرتے ہو، اس کی تم اچھائیاں بیان کرتے ہو، جو یزید جس کے مد مقابل یزید تھا اس ہستی کے بارے میں تو الفاظ ہی کم پڑ جائیں۔ میں کہتا ہوں لفظ نہیں ہے اس گھرانے کے بارے میں، اس کی تعریف توصیف کے بارے میں کہ کوئی لفظ ہی مل جائیں کہ جو ان کے شایان شان پیش کر سکے۔ ہمارے پاس تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا وہی جملہ ہے، ما ان مدحت محمد بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں
اے اللہ کے رسول میں آپ کی تعریف نہیں کر رہا، میں تو آپ کی تعریف کہاں کر سکتا ہوں، میں تو اپنی تعریف کر رہا ہوں، میں تو اپنا حصہ ڈال رہا ہوں، اپنے مقالے کی تعریف کر رہا ہوں، میرا کلام زندہ رہے گا، میں نے آپ کا نام لے لیا۔ وہ یہاں تک بھی لوگ گرے۔ آپ اس سے بھی اگلا آپ کو جملہ بتاؤں، آج میں ایک اور تحریر پڑھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسوں سے محفوظ رکھے۔ وہ یزید تو یزید رہا، وہ ابن زیاد کے بارے میں بھی برا نہیں کہتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ آپ ذرا اس پہ غور کریں، پھر نئی نسل کو تعلیم کیا دی جا رہی ہے، نئی نسل کو سکھایا کیا جا رہا ہے کہ وہ جو ایک سبق تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی استقامت کی صورت میں، پھر وہ کہاں گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے آپ یزید، اچھا پھر پتہ کیا کہتے ہیں، ہم تو جی نہ اس کو برا کہتے ہیں نہ ہم اس سے محبت ہی کرتے ہیں۔ وہ پھر محبت کیسے کہتے ہیں جی؟ لا نحبو ولا نسبو، جی ہم تو اسے نہ برا کہتے ہیں نہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ بھائی تابعی تو اسے تم نے مان لیا، جب اتنا کچھ تم نے مان لیا تو اس کے بعد پیچھے کیا رہ گیا؟ اور تو اور وہ ابن زیاد جس کے سارے معاملات میں جس کی پوری شمولیت تھی، جو اس معاملے کا سرغنہ ہے، اس کو بھی کلین چٹ دیتے ہیں جی ابن زیاد کا بھی قصور نہیں۔ ایک صاحب یہاں تک بولے، ان سے پوڈ کاسٹ میں سوال ہوا، وہ صاحب اسماء الرجال کے بہت بڑے ماہر ہیں۔ اب میں نے پہلے کہا نام نہیں لے رہا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ مزید ان کی شہرت ہو، تو اسماء الرجال کے ماہر ہیں۔ کہتے کیا ہیں جی؟ ہم حضرت حسین سے بڑی محبت کرتے ہیں اور ہمارا ان سے محبت بہت ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ حق پر تھے۔ وہ پھر پوچھنے والے نے پوچھا پھر ان کو شہید کس نے کیا؟ اب ساری تاریخ کی کتابیں جو بھری پڑی ہیں وہ ساری ایک طرف رکھ کے، پتہ ہے وہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ صاحب کہتے ہیں وہ جی جب یہ کوفہ پہنچے نا تو کوفہ میں نا ڈاکو ان کے سامنے آ گئے، تو ڈاکوؤں کا ان سے مقابلہ ہوا، تو ڈاکوؤں نے بے رحمی سے اس سارے گھرانے کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شہید کر دیا۔ نہ ابن زیاد کا کوئی قصور ہے نہ یزید کا کوئی قصور ہے۔ تو وہ جو ائمہ محدثین جو یزید کے بارے میں یہ لکھتے چلے آ رہے ہیں کہ بھی آج کے بعد، اچھا کسی اہل علم نے پھر اس کا نام تابعین میں ذکر نہیں کیا، کسی نے بھی اس کا نام ذکر نہیں کیا، کسی نے بھی ابن زیاد کا نام اچھوں میں نہیں لیا۔ لیکن ہم بدقسمتی دیکھیں ہم کیسے دور میں زندہ ہیں کہ جس دور میں یزید کے بارے میں بھی دعائیہ کلمات کہے جاتے ہیں اور ابن زیاد کے بارے میں بھی دعائیہ کلمات کہے جاتے ہیں۔ پھر ہم نے اپنی نئی نسل کو کیا سکھایا؟ میں اس حوالے سے صرف چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل دیکھیں، اگر کوئی ہم پر یہ الزام لگائے تو ہم تو اصحاب کا ذکر بھی کرتے ہیں، اہل بیت کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور ہم نے پہلے کہا کہ ہم ان میں مقابلہ نہیں کرتے، ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہم ان میں مقابلہ نہیں کرتے، جس کا جو، اور پھر ان کے ایام منانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کے درمیان تقابل کی فضا قائم کریں، ہم افراط و تفرید سے کام نہیں لیتے، ہم غلو سے کام نہیں لیتے، ہم یہ نہیں ہے کہ صرف اصحاب کو مانتے ہیں اہل بیت کو نہیں مانتے، اہل بیت کو مانتے ہوں اصحاب کو نہ مانتے، ہم ان دونوں کا دامن پکڑے ہوئے، اس کی تفصیل میں ذکر کر چکا ہوں۔ لیکن بہرحال یہاں اہل بیت کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات جس کو آغاز میں ذکر کروں، کسی زمانے میں حدیث کی کتابیں عام نہیں تھیں، اللہ تعالیٰ بہترین جزا دے، بڑے بڑے بہترین سافٹ ویئر آ چکے ہیں، ان میں آپ حدیث کا نمبر لکھیں تو تمام کتابوں کے اب ترجمے ہو چکے ہیں۔ آج ایک پوسٹ ایک ناسبی کی گزری، اس نے کہا یہ ساری کی ساری جو اہل بیت کی تعریف ہے نا یہ اپنی طرف سے بنائی گئی، اللہ تعالیٰ اہل بیت سے جو
بغض رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، اگر وہ ہدایت کے لائق نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں غارت کرے۔ اس حوالے سے مستدرک حاکم کی پہلی حدیث آپ کے سامنے، مستدرک حاکم کی حدیث نمبر ہے 4770۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے بنو عبد المطلب، میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 چیزوں کا سوال کیا۔ کتنی چیزوں کا؟ 3 چیزوں کا سوال کیا۔ نمبر 1 یہ کہ وہ تمہارے قائم رہنے والوں کو ثابت قدم رکھے، نمبر 1۔ نمبر 2 تمہارے بھٹکے ہوں کو ہدایت دے۔ نمبر 3 جو تم میں کم علم ہیں، کم فہم ہیں، اللہ ان کو علم عطا کرے۔ میں نے یہ بھی دعا مانگی، اللہ تعالیٰ تمہیں سخی بنائے، اللہ تمہیں بہادر بنائے، اللہ تعالیٰ تمہیں رحم دل بنائے۔ اس کے بعد جو جملہ ہے حدیث کا، فرمایا فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا صَفَنَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ فَصَلَّى وَصَامَ ثُمَّ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد دخل النار۔ فرمایا اگر کوئی شخص رکن اور مقام کے درمیان کھڑا ہو، حرم میں کھڑا ہو، اور حرم میں کھڑا ہو کر نمازیں پڑھے، روزے رکھے، اور اللہ کے نبی کی اہل بیت سے بغض رکھتا ہو، تو نہ اس کی نمازیں اس کے کام آئیں گی، نہ اس کے روزے اس کے کام آئیں گے، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ وہ کہیں بھی نمازیں پڑھتا ہو۔ ہم تو صرف امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں، ان کے مد مقابل آنے والے کا تو ہم نام لینا بھی ان کی توہین سمجھتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں کوئی آئے اور ہم اس کا نام بھی لے لیں، وکالت تو بڑی دور کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی، پہلا نقطہ میں مختصراً ذکر کروں گا تاکہ وقت زیادہ نہ ہو۔ پہلا نقطہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، احب اللہ من احب حسینا، حسین سبت من الاسباط۔ شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا، جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3775۔ فرمایا حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے، اور حسین میری نسل کے عظیم ترین فرزندوں میں سے ایک فرزند ہے۔ اب اس جملے کو تو عربی میں اللہ کے نبی میں سبتم من الاسباط، اس کی تشریح میں ائمہ محدثین قاضی ایاز کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نور سے جانتے تھے، وحی کے نور سے جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگاہ کر دیا تھا کہ اس سے لوگ دشمنی رکھیں گے، اس لیے فرمایا یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں، جو اس سے دشمنی رکھے وہ یہ بات سن لے کہ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ جو ان سے دشمنی رکھنا چاہتا ہے اس کو خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ مجھ سے ہے، میں ان سے ہوں، اگر کوئی ان سے دشمنی رکھے تو وہ ان سے نہیں ہوگی بلکہ وہ مجھ سے ہوگی۔ اور جو سبتم من الاسباط کہا، محدثین کہتے ہیں بتا دیا کہ جو نسل نبی ہوگی وہ ان کے ذریعے سے پھیلے گی، اور ایسی پھیلے گی کہ قبائل کے قبائل اللہ تعالیٰ بنا دے گا، اس لیے فرمایا سبتم من الاسباط۔ یہ پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزیزو ان چیزوں کو یاد رکھنا، فرمایا میرے دونوں شہزادے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ آج ناصبی کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، اور میں کہتا ہوں تمہارا ایمان ضعیف ہو سکتا ہے، اس حدیث کو تو بڑے بڑے ائمہ محدثین نے لکھا کہ یہ حدیث صحیح ہے، لیکن جہاں بغض ہو وہاں پھر کیا کیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا رتبہ اور درجہ دیا، یہ اعلان کر دیا کہ یہ جنت کے شہزادوں میں سے ایک شہزادہ ہے۔ جنت مانگنے والوں یہ سن لو کہ وہاں شہزادگی تو انہی کی ہوگی، شہزادگی تو انہی کی ہوگی۔ پھر جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ادب و احترام سے کرتے ہیں۔ تیسرا نقطہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کی، اور محدثین کہتے ہیں ایسی محبت غیر معمولی محبت، کوئی معمولی نہیں،
بلکہ غیر معمولی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معاملہ اسامہ بن زید کہتے ہیں میں ایک رات نکلا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر لپیٹی ہوئی تھی، تو چادر کے اندر کوئی شے تھی جو نظر نہیں آ رہی تھی، تو میں کسی کام سے جا رہا تھا، تو میں جب کام سے فارغ ہوا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے چادر کھولی تو آپ کے پیچھے حسنین کریمین دونوں چمٹے ہوئے تھے، آپ کے پیچھے دونوں چمٹے ہوئے تھے، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے اے اللہ اس سے بھی محبت فرما۔ اتنا بڑا نقطہ۔ پھر صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں آتا ہے، ایاس کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید خچر پر بٹھائے آگے آگے چل رہا تھا، باغ میرے ہاتھ میں تھی، یہاں تک کہ جب گھر کے قریب آئے تو دونوں شہزادوں میں سے ایک حضور کے آگے بیٹھ گئے، ایک حضور کے پیچھے بیٹھ گئے، ایک حضور کے آگے بیٹھے ایک حضور کے پیچھے بیٹھے۔ یہ نبی علیہ السلام کی محبت ہے۔ مستدرک حاکم کی ایک اور حدیث ہے، یا اللہ کہتے ہیں ہم ایک دعوت پر نکلے اور نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سارے صحابی، اور جب گلی سے گزر رہے ہیں تو اسی گلی میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ یا اللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں باہوں کو پھیلا دیا کہ اس کو پکڑا جائے۔ اب کبھی حسین ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، اور حضور باہوں کو پھیلائے کبھی دائیں ہوتے ہیں کبھی بائیں ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی باہوں میں لے لیا، اور ایک ہاتھ گدی کے نیچے رکھا، دوسرا ٹھوڈی کے نیچے رکھا، اور منہ پر بوسہ لیتے ہوئے فرمایا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے۔ اے اللہ جو ان سے محبت کرے اے اللہ اس سے محبت فرما۔ اور یہ اولادوں میں سے ایک اولاد ہے، یعنی ایک شاخ ہے جس سے اللہ تعالیٰ پورا قبائل اللہ تعالیٰ آگے چل کر بنائے گا۔ یہ جو محبت کا انداز ہے، ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بھی عمل اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، دوسری طرف آپ کا یہ معمول کہ آپ اتنا پیار اپنے شہزادے سے کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں ہم اپنے بچے کو اٹھانے سے بھی شرم محسوس کریں کہ نہیں میں نے اس کو اٹھا لیا تو لوگ کیا کہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کاندھوں پر اٹھاتے ہیں کبھی کاندھوں پر اٹھاتے ہیں، ایک کو ایک کاندھے پر اٹھایا ہے، دوسرے کو دوسرے کاندھے پر اٹھایا ہے، کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب سجدے میں جاتے ہیں یا آپ کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں اور اللہ کے نبی اپنے سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے اس لیے سجدہ لمبا کیا کہ مجھے یہ بات ناپسند تھی کہ میں اس کا شوق پورا نہ ہو اور میں جلدی سر اٹھا لوں، اس کا شوق پورا نہ ہو میں سر اٹھا لوں۔ میں نے کہا جب تک اس کا شوق پورا نہیں ہوتا تب تک اللہ کو یاد کرتے رہتے، سجدہ لمبا کر لیا، جس کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ معاملہ فرمائیں۔ آج ان کے بارے میں اس طرح کی بات کی جائے تو ایمان والے تو اس طرح کی بات نہ کہتے ہیں نہ سنتے ہیں کہ کوئی ان کے بارے میں یہ بات کرے۔ اور اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مٹی بھی دی گئی، بشارت بھی دی گئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جسمانی مبارک سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے جب آپ نے وہ مٹی دیکھی۔ پوچھا گیا، فرمایا یہ وہ مٹی ہے، اور پھر آپ نے بتایا کہ جب حسین کو میری امت کے چند نادان لوگ شہید کر دیں گے یہ سرخ ہو جائے گا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ مٹی عطا فرمائی۔ تو یہ ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے کہ آپ اسے ایک تاریخی واقعہ اور اسے آپ دو شہزادوں کی جنگ قرار دیں، آپ اسے سیاسی جنگ قرار دیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اسے سیاسی واقعہ قرار دیا جاتا ہے، اسے دو شہزادوں کی جنگ قرار دیا جاتا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاندھوں پر سوار کر کے یہ فرما دیا تھا کہ اس کی سواری میں ہوں، اس کی سواری، تو جس کی سواری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں
جس کو اللہ کے نبی نے لعاب دیا ہو، جس کے کانوں میں اذان دی ہو، جس کو گڑتی اللہ کے نبی نے دی ہو، جس کو اللہ کے نبی نے کاندھوں پر سوار کیا ہو، ہم اس کے بارے میں اس قسم کی کوئی بھی بات خیال میں بھی نہیں لاتے، خیال میں بھی نہیں لاتے۔ لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں، ہم یہی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان کے ساتھ اٹھائے، ہمیں ان کے ساتھ اٹھائے۔ ہمارے پاس اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو ان سے محبت کرے اے اللہ ان سے محبت فرما۔ تو آج جو ہمارے ہاں بعض نام نہاد اہل علم کا طبقہ جو یہ بات کہہ رہا ہے کہ جی وہ یزید جو تھا اس کو خبر نہیں تھی، پھر ایک اور جرت کی بات ہے پتہ، پھر وہ یزید کا تقابل خلفاء سے کرتے ہیں، یزید کا تقابل صحابہ سے کرتے ہیں۔ اتنی جرت اور دیدہ دلیری یزید کے بارے میں کہ یہ تو دیکھو کہ کس کے مد مقابل تھے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا دریائے فرات کے کنارے ایک، کہاں ہے شبیر صاحب؟ ہاں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ اپنی ذات کے لیے فرمایا کہ جس نے میری طرف جھوٹ کی نسبت کی اس کا ٹھکانہ دوزخ، اور آپ ہی نے فرمایا تھا سنی سنائی بات بیان کرنے والا اس کے لیے کافی ہے کہ اس کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات بیان کرے۔ تو لوگوں میں جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ دریائے فرات کے کنارے، جبکہ جو ریاض النظرہ فی مناقب العشرہ کے اندر ہے وہ کتا نہیں ہے بلکہ وہ بکری کا بچہ ہے۔ تو جب عدل فاروقی کا ذکر کریں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کا عدل یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر دریائے فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو مجھ سے سوال ہوگا۔ اور جس کے دور حکومت میں اتنا بڑا معاملہ ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اپنی شبیہ قرار دیں، جس کو فرمائیں میں اس سے ہوں یہ مجھ سے ہے، اس کو اس طرح سے بے دردی سے ظلماً اس کے پورے قافلے قبیلے کنبے خاندان کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بے دردی کے ساتھ ایسا ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے، اور پھر یزید کے لیے تم وکالت کا اعلان کرو۔ ایک طرف تو یہ بات ہے، دوسری طرف پھر یہاں کیوں نہیں وہی بات لے کر آتے کہ اگر یزید کے دور میں یہ ہوا تو کس نے کہا تھا کہ ان سے بیعت لے لو؟ اگر اس کو یہ خبر نہیں تھی تو کس نے کہا تھا؟ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم سے اسی لیے نکلے تھے۔ یہ الفاظ ہیں تاریخ کی کتابوں میں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک جملہ کہہ کے بات مکمل کرتا ہوں۔ آج یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دیکھو جی لوگ تو مکے جا رہے تھے، لوگ تو اللہ کے گھر کی طرف جا رہے تھے اور وہ اللہ کے گھر سے کوفہ جا رہے تھے۔ اور بھائی ان کے الفاظ پڑھو، فرمایا کہ اس کے جو جاسوس ہیں حکومت کے وہ مخبر جگہ جگہ آ چکے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے حرم کو وہ میرے خون سے پامال ہو، میں اللہ کے گھر کی حرمت کی، اس کی عزت اور قدر و قیمت کی بحالی چاہتا ہوں، اس لیے میں نہیں یہ چاہتا کہ میرا خون یہاں بہے، میں اس لیے یہاں سے جا رہا ہوں۔ اور جو اللہ کے گھر کو صرف اس لیے چھوڑ کر جائے کہ میرا خون یہاں نہ بہے، تم اس کے لیے کہو کہ جی وہ لوگ تو مکہ جا رہے تھے اور آپ مکہ سے چھوڑ کر نکلے تھے۔ تو بھائی یہ جو معاملہ ہے اس کو آپ بچوں نے دیکھنا سمجھنا ہے کہ آج کہیں کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار کے بارے میں ہمارے دلوں میں بدگمانی، ہمارے دلوں میں جو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جو بغض و عداوت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ ناکام فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ایسوں کو ذلیل و رسوا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے، ہمیں اصحاب کی محبت نصیب فرمائے، اسی پر ہم سب کو زندگی عطا فرمائے، اسی پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ جی